میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں پہ مشتمل ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا، جس کا ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا کیونکہ اس میں میرا کچھ سامان پڑا تھا اور اس سامان کو کبھی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اس لیے وہ کمرہ ہمیشہ بند ہی رہتا تھا۔ دوسرا کمرہ میں اپنے سونے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کمرے میں ایک 5 سیٹر صوفہ تھا جو کہ 3 سیٹر ایک تھا اور 2 سیٹر ایک تھا، اور اسی طرح اس کمرے میں ایک بیڈ لگا ہوا تھا اور کچھ استعمال کی چیزیں تھیں جو کہ زیادہ قابل قدر نہیں تھیں۔ اسی کمرے کے ساتھ جڑا ہوا ایک کچن تھا جس میں میں اپنے لیے کھانا ناشتہ وغیرہ خود ہی تیار کرتا تھا۔ جب میں اس لڑکی کو لے کر کے گھر کے اندر آ گیا تو میں نے اس لڑکی کو کھانے کے لیے پوچھا، جس کی اس نے حامی بھری، اور پھر میں نے وہ برگر جو کہ اس کے لیے لایا ہوا تھا ایک پلیٹ میں ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے بھی اس وقت زیادہ بھوک تھی، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے میں جلدی واپس آ گیا تھا، اس لیے باقی جو برگر تھا جو میں نے اپنے لیے خریدا تھا اس کو میں نے بھی پلیٹ میں رکھا اور میں بھی اس برگر کو کھانے لگا۔ جو بوتل میں کوک کی لایا تھا وہ ابھی تک ٹھنڈی تھی، اس لیے اس کو دوبارہ فریج میں رکھ کر مجھے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور میں نے اسی میں سے ڈال کر کے بوتل اسے بھی دی اور خود بھی میں اسی بوتل میں سے بوتل پینے لگا۔ اس کے لیے میں نے 2 شیشے کے گلاس کچن سے اٹھا کر لائے تھے اور اسی میں اور وہ دونوں ہی بوتل پی رہے تھے۔ میں تو سمجھا تھا خالی بوتل پینے کا میں ہی شیدائی ہوں، لیکن وہ خود بھی لڑکی بھی بوتل کی شیدائی نکلی اور اس نے 2 گلاس پیے اور میں نے بھی تقریباً 2 گلاس سے 3 گلاس بوتل کے میں نے بھی پی لیے۔ اس کے بعد وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ یہ تو ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں تو صرف ایک صوفہ ہے اور ایک چارپائی ہے، تو مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں کہاں سوؤں گی، آپ کہاں سوئیں گے، سونے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ تم میری مہمان ہو، میں تو پہلے بھی صوفے پہ کبھی سو جاتا ہوں، کبھی چارپائی پہ سو جاتا ہوں، اس لیے میرے لیے عجیب بات نہیں ہے کہ میں صوفے پہ سوؤں یا چارپائی پہ سوؤں۔ تم میری مہمان ہو، تم ایسا کرو، تم چارپائی پہ سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاتا ہوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، میری عادت ہے، کیونکہ میں نے اسے بتا دیا کہ میری عادت ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے دروازے کھڑکیاں اچھی طریقے سے اندر سے بند کرتا ہوں، لائٹ آف کرتا ہوں اور پھر سوتا ہوں، اور ہاں تم ابھی سو جاؤ گی تو سو جاؤ گی، مجھے تھوڑا سا دفتر کا کام کرنا ہے، میں ابھی نہیں سوؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے کوئی اعتراض نہیں، دروازے کھڑکیاں بند کر دو، آپ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی گھر میں جو ہے لائٹ بند کر کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے ہی سوتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ بستر پر چلی گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں نے ایسا محسوس کیا کہ اس کے ہلکے ہلکے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے، شاید وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور لیٹتے ہی سو گئی۔ میں نے بھی اچھے طریقے سے سارے کھڑکیاں دروازے بند کیے اور ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹیبل لیمپ جلایا اور ٹیبل لیمپ کی روشنی میں میں اپنے دفتر کا کام کرنے لگا۔ مجھے واقعی میں دفتر کا کام کرنا تھا اور میں کافی دیر تک جو ہے وہ دفتر کے کام کو سر انجام دیتا رہا۔ پھر میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں اور میری کیفیت ایسے ہونے لگی کہ جب سے اب مجھے نیند آئی کہ آئی۔ میں نے ٹیبل لیمپ آف کیا اور وہاں سے کرسی سے اٹھ کر کے اپنے صوفے پر آیا جہاں پر میں سونے کا ارادہ رکھتا تھا، اور پھر آ کر کے میں صوفے پر لیٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے بھی نیند آ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک میں سویا رہا ہوں گا اور پھر ایک وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اور یہ وجہ جو ہے وہ کوئی ایسی خاص وجہ نہیں تھی، یہ روزانہ کی وجہ تھی، اور یہ وجہ جو ہے اس کا اب میں عادی ہو چکا تھا۔ عموماً رات کو مجھے کبھی نہ کبھی پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا تھا، اور یہ وجہ بھی یہی بنی تھی کہ مجھے پیشاب ہی آیا تھا اور میں پیشاب کے لیے جو ہے اٹھا تھا۔ میں اٹھ کر تھوڑی دیر تک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری نظر اس لڑکی پر پڑی جو کہ سامنے بستر پر سو رہی تھی۔ سونے میں وہ بہت ہی زیادہ معصوم لگ رہی تھی، ویسے بھی وہ 14-15 سال کی ایک معصوم سی بچی ہی تو تھی۔ پتلے پتلے نقوش، بہت پیارا چہرہ، بہت ہی معصوم سی آنکھیں، بہت ہی زبردست مسکراہٹ، ایک 14-15 سال کی لڑکی۔ میں تو اس کے چچا چچی کے بارے میں سوچنے لگا کہ یار یہ چچا چچی نے کیا ظلم کیا ہے، اتنی پیاری بچی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ خیر، میں اٹھا اور واش روم میں چلا گیا، میں پیشاب کر کے آیا اور واپس آ کر کے صوفے پہ بیٹھ گیا اور پھر اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، شاید میں سو کر اٹھا تھا، اس وجہ سے نیند آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا کہ یار اس لڑکی کو واقعی چچا چچی نے گھر سے نکال دیا ہوگا، یا یہ بھاگ کر آئی ہوگی، یا جو اس نے مجھے کہانی بتائی ہے وہ واقعی ٹھیک ہے، واقعی اس کے چچا چچی اس کو جو ہے وہ کسی پاگل لڑکے کے ساتھ بیانا چاہتے تھے، جو بھی تھی۔ بہرحال میں اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اسی طرح سوچتے سوچتے کافی دیر تک
پھر میں یہ سوچنے لگا کہ یار اس لڑکی کے ساتھ یہ تو ظلم ہوگا کہ میں اب صبح اس لڑکی کو جو ہے وہ گھر سے نکال دوں، اسے کہوں کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے تمہیں رات بھر کے لیے پناہ دی، اب تم جاؤ اپنی مرضی سے جہاں مرضی جا کے رہو۔ پھر میں یہ سوچنے لگا کہ یہ بات ہے بھی تو ٹھیک، میں ایک آباد محلے میں رہتا ہوں، یہ ایک کالونی ہے، میں یہاں پر اس لڑکی کو کس حیثیت سے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ اگر یہ لڑکی یہاں پر رہے گی تو لوگ سو طرح کے سوال اٹھائیں گے اور لوگ سو طرح کی باتیں بنائیں گے، اس لڑکی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس لڑکی کے حق میں بھی یہی بہتر ہے اور میرے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ صبح ہوتے ہی میں اسے ناشتہ کروا کے کسی قریبی چوک پہ چھوڑ دوں گا، یا جہاں پر بھی یہ مجھے کہے گی میں اسے اتار دوں گا اور خود میں دفتر چلا جاؤں گا۔ اسی پلان کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اطمینان دلایا کہ اب یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے میں اس لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ آج کی رات میرے گھر میں مہمان ہے تو مہمان کی حیثیت سے رہے، صبح میں اس کو جو ہے وہ کسی جگہ اتار دوں گا جہاں بھی یہ کہے گی، پھر یہ جہاں بھی جانا چاہے گی اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ ہے۔ یہی سوچ کر کے میں لیٹ گیا، میں سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور اس خیال کے تحت تو میری نیند واقعی آنکھوں سے ایسے اڑ گئی کہ اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نیند آئے گی بھی نہیں۔ خیال کیا آیا، یہ جو میرا کمرہ تھا نا، یہ کوارٹر کا یہ جو کمرہ تھا، اس کی ایک خاصیت تھی، اگر ہم دروازے کھڑکیاں سب کچھ بند کر دیں تو یہاں اندر بیٹھ کر ہم ڈھول بجائیں، بہت زیادہ کوئی لاؤڈ سپیکر کے طور پہ ہم لوگ گانے لگائیں، کچھ ایسی چیز کریں، چیخیں چلائیں، جتنی مرضی اونچی آوازیں دیں، لیکن آواز قطرہ بھی باہر نہیں جائے گی۔ یہ ایک ساؤنڈ پروف کمرہ تھا جس کمرے میں میں رہائش رکھے ہوا تھا، یعنی کہ اگر اس کے دروازے کھڑکیاں وغیرہ صحیح طریقے سے بند ہوں تو گھر سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے اس لڑکی کے بارے میں شیطانی خیالات آنے لگے، میرے دماغ میں شیطان بیٹھ گیا اور بار بار مجھے جو ذہن میں بات چل رہی تھی کہ یہ ایک 14-15 سال کی بچی ہے، تمہارا کیا بگاڑ لے گی، کیا کر لے گی، اٹھو اور چلے جاؤ اس کے پاس بستر پر اور اسے ادھیڑ کر رکھ دو۔ یہی چیزیں بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ انہی شیطانی خیالات کے چلتے میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں اب اٹھا، اب میں اس لڑکی کے پاس کیا، مجھے اب وہ تمام چیزیں بھول چکی تھیں کہ یہ ایک مظلوم ہے، اس کے چچا چچی کی وجہ سے یہ بھاگ آئی ہے، اس کی شادی پاگل سے کروانے والے تھے، یہ ہے وہ ہے، یا اس کو جو بھی معاملات تھے وہ میرے دماغ سے نکل چکے تھے اور اب مکمل طور پر میرے دماغ میں شیطان بیٹھ چکا تھا۔ قریب تھا کہ میں اٹھتا، ہمت کرتا اور اس لڑکی کے پاس چلا جاتا۔ میں اچھا خاصا صحت مند تھا، میری عمر تقریباً 35 سے 40 کے درمیان تھی اور میں اچھا خاصا تندرست تھا، مجھے کسی چیز کی بیماری نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی، میں بال بچے دار تھا، میری بیوی تھی، بچے تھے، میری بیوی مجھ سے خوش تھی، راضی تھی۔ ان تمام چیزوں کو سوچ کر کے میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ میں ہمت کروں گا اور اس لڑکی کے پاس جاؤں گا۔ پھر میں اس سے پہلے کہ اٹھتا اور اس لڑکی کی طرف بڑھتا، ایک خیال میرے ذہن میں آیا جس نے میری ساری شیطانی سوچ کو رد کر دیا اور میں دوبارہ سے اپنے آپ کو نارمل محسوس کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں اس قدر نارمل ہو گیا کہ میں نے یہ شیطانی خیالات اپنے ذہن سے پوری طرح سے جھٹک دیے، اور وہ خیال جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ میری 2 بچیاں تھیں جو کہ گاؤں میں اپنی ماں کے پاس رہتی تھیں، ایک 7 سال کی تھی اور ایک 10 سال کی تھی، دونوں ہی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں۔ خیال میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اگر آج میں کسی کی بچی کے ساتھ ایسا ظلم کرتا ہوں تو کل کو میری بچیاں جو ہیں وہ بھی اس بات سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ میرے اپنے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے میں کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس خیال کے آتے ہی میرے دماغ سے شیطانی خیالات رخصت ہو گئے اور میں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو نارمل کر لیا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر میں مجھے نیند بھی آ گئی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو وہ لڑکی جو ہے وہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے سمجھا کہ وہ واش روم میں ہوگی، لہٰذا میں کچن کی طرف بڑھا
اور فریج سے ناشتہ بنانے کا سامان ڈھونڈنے لگا۔ ڈبل روٹی کا ایک پیکٹ پڑا تھا فریج میں اور دودھ بھی موجود تھا، اس کے علاوہ فریج میں انڈے بھی موجود تھے۔ میری یہی روٹین تھی کہ میں صبح یہی ناشتہ کرتا تھا کہ میں انڈوں کے توش بنا لیتا تھا ڈبل روٹی کے ساتھ اور پھر چائے کا کپ بنا کر کے پی کے چلا جاتا تھا۔ میرا ذہن یہی تھا کہ میں اس لڑکی کو بھی یہی ناشتہ کرواؤں گا اور پھر اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا کر کے کسی ایسی جگہ پر اتار دوں گا جہاں وہ کہے گی جو اسے مناسب لگے گا، میں اس کے ساتھ وہی کروں گا۔ میں ان چیزوں میں لگ گیا۔ میں نے چائے کا پانی اوپر رکھ دیا، پتی کو ڈال دیا اور پھر اسی طریقے سے میں چائے بنانے لگا اور پھر میں نے ڈبل روٹی کو نکالا اور اس کے اوپر میں جیم وغیرہ لگانے لگا۔ کچھ میں جیم وغیرہ لگا رہا تھا اور کچھ جو ہے میرا ارادہ تھا کہ میں انڈا وغیرہ بنا کر کے ناشتہ تیار کروں گا۔ میں انہی کاموں میں مگن تھا اور وہ لڑکی جو ہے مجھے نہیں پتا کہ کب سے واش روم میں گھسی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک وہ واش روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگنے لگا۔ میں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی نہا رہی ہو، کیونکہ رات کو میں نے اسے ایک کچرا کی جگہ سے اٹھایا تھا، شاید اس نے اس چیز کو محسوس کیا ہو کہ اسے نہانا چاہیے۔ اسے جو ہے وہ ایک ایسی جگہ سے میں اٹھا کر کے لایا ہوں جہاں پر کچرا تھا، بدبو تھی، تو شاید اس نے نہانے کا فیصلہ کیا ہو۔ لیکن یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ مجھے لگ رہا تھا نہا بھی نہیں رہی ہے، کیونکہ میرا جو غسل خانہ اور واش روم تھا یہ اکٹھا تھا اور جب بھی غسل خانہ جو ہے اس کا فوارہ آن ہوتا تھا تو اچھی خاصی آواز پیدا کرتا تھا جو کہ مجھے باہر تک سنائی دیتی تھی، یعنی واش روم سے غسل خانے کی جو آواز پانی کی گرنے کی تھی وہ باہر تک آتی تھی، تو وہ آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی۔ میں بڑا پریشان تھا اس بات کو لے کر کے کہ اگر وہ نہا نہیں رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ کر رہی ہے۔ لہٰذا جب تقریباً 5 سے 10 منٹ گزر گئے اور وہ باہر نہیں نکلی تو میں نے واش روم کے دروازے کے پاس جا کر دستک دینا مناسب سمجھا۔ میں نے واش روم کے دروازے پہ جا کر دستک دی، لیکن میری دستک کے جواب میں کوئی جواب نہیں ملا۔ 2 سے 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ کمرے کی کنڈی اندر سے بند تھی، ویسے ہی الماریاں بند تھیں، ویسے ہی سب کچھ تھا جیسا کہ رات کو موجود تھا۔ کمرہ اندر سے ویسے ہی بند تھا۔ اگر وہ ہو سکتی تھی تو کمرے میں ہو سکتی تھی، کچن میں ہو سکتی تھی یا واش روم میں ہو سکتی تھی، کیونکہ باہر نکلنے کا کوئی اس کے علاوہ راستہ موجود نہیں تھا۔ تو میں نے 2-3 دفعہ اس کو آواز دی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا یا تو میں نے اس کا نام پوچھا ہی نہیں ہے یا پھر اس نے بتایا تو میں بھول گیا۔ بہرحال میں نے اسے 2-3 دفعہ آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس کے باوجود دروازہ نہیں کھلا اور نہ ہی وہ واش روم سے باہر نکلی اور نہ ہی وہ کمرے میں کسی جگہ موجود تھی، نہ ہی وہ کچن میں تھی، کیونکہ کچن سے تو میں خود آیا تھا۔ انہی تمام باتوں کو لے کر کے میں پریشان ہو گیا کہ وہ واش روم میں اگر ہے تو کر کیا رہی ہے، اگر واش روم میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے۔ میں نے ہلکا سا دروازے پہ، واش روم کے دروازے پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تو دروازہ کھلا ہوا ہے، کنڈی اندر سے نہیں لگی ہوئی ہے۔ جب میں نے تھوڑا سا مزید دباؤ ڈالا تو وہ دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا اور جیسے ہی دروازہ کھلا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ واش روم، غسل خانہ بالکل خالی تھا، وہاں پر بس وہ ضرورت کی چیزیں پڑی تھیں، میرے ٹب، بالٹیاں وغیرہ یا میرے استعمال کی چیزیں یا شیونگ کا جو سامان تھا وہی پڑا تھا۔ واش روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو مجھے ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ یہ لڑکی گئی تو گئی کہاں۔ میں نے واش روم میں دیکھنے کے بعد کچن میں آیا، کمرے میں آیا، پھر اب میرے پاس ایک ہی چارہ تھا کہ میں کنڈی کھولوں اور دروازے سے باہر نکل کے دیکھوں۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی، کمرے سے باہر نکل گیا، سیدھے ہاتھ پہ ایک اور کمرہ تھا جو کہ تالا لگا ہوا تھا اور ویسے ہی تالا لگا ہوا تھا جیسے اس پہ ہمیشہ سے تالا لگا رہتا تھا۔ میں نے اپنے گھر کا جو چھوٹا سا صحن تھا اس کو بھی دیکھا، ادھر ادھر گھوم پھر کے دیکھا، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ میں مین دروازے پہ گیا جس کی میں اندر سے کنڈی لگایا کرتا تھا، وہ کنڈی بھی ویسے کی ویسی ہی لگی ہوئی تھی جیسے کہ میں رات کو آتے دفعہ لگائی تھی۔ یہ ایک کوارٹر تھا اور اس کی دیواریں کافی بلند تھیں، کافی اونچی دیواریں تھیں اور کافی اونچی دیواریں ہونے کی وجہ سے وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ ان دیواروں کو پھلانگ سکتی، اور اگر پھلانگتی بھی تو وہ ساتھ والے گھر میں کسی کوارٹر میں ہی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ جو چھت تھا، اس کوارٹر کا جو چھت تھا اس کے لیے سیڑھیاں نہیں تھیں تو وہ اوپر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ لہٰذا میں پریشان ہو گیا کہ وہ گئی تو گئی کہاں۔ مجھے اس لڑکی کو لے کر کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں اندر آیا اور پھر میں نے اپنے لیے ناشتہ
اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ ناشتہ بنانے کے دوران بھی میرا ذہن بار بار اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کون تھی۔ اب تو مجھے وہ کوئی چھلاوا یا کوئی چڑیل یا کوئی ایسی چیز معلوم ہونے لگی، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر تھا، میں اس چیز کو بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ بہرحال اسی طریقے سے میں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ ایک دفعہ پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو تلاش کرتا ہوں۔ میں گھر سے باہر نکل کر بھی اسے تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔